اب کیا ہوا؟ اب انہوں نے بادشاہ کو مانگا، اللہ نے دے دیا بادشاہ۔ اب جو ہے طالوت علیہ السلام جو تھے نبی، یہ بادشاہ جو تھے، انہوں نے تیار کیا کہ بھئی دیکھو جا کر لڑنا ہے۔ اب ان کو اندازہ معلوم کرنا تھا کہ بھئی یہ لوگ جو ہے بول رہے ہیں، یہ حقیقت میں حضرت طالوت کو اللہ نے کئی سارا علم دیا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے علم ظاہری اور باطنی۔ علم ظاہری مطلب جنرل نالج، علم باطنی اللہ کا علم، اللہ کی معرفت، آخرت کا علم، سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کا علم بھی تھا، اور ان کو علم شریعت بھی ان کے پاس تھا، علم سلطنت تھا، علم سیاست تھا، کیسے بادشاہت کرنا ہے، کیسے آٹھی کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیسے حکومت کرنا ہے، سب ان کو معلوم تھا۔ اب ان کو اندازہ تھا کہ اب ان کے اندر بادشاہ تو یہ اللہ کسی کو ایسے ہی نہیں بناتے نا، اللہ کی طرف سے بنائے گئے ہیں تو ساری کیپیسٹی ہوگی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اب انہوں نے امتحان لیا کہ بھئی دیکھیں کہ کتنے آدمی صحیح معنوں میں جا کر لڑیں گے۔ شروع میں تو نکلے 80,000 آدمی، لکھا ہے کتابوں میں کتنے نکلے؟ 80,000 آدمی نکلے، اور جو ہے اطمینان سے جا رہے تھے۔ ایک جگہ پر پہنچے، گرمی کا زمانہ تھا، پانی نہیں تھا، وہاں پر بھی پانی نہیں ملا۔ دوسری جگہ پر پہنچے، ایک نہر تھا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ طالوت اب ان کا امتحان لو، تمہارے ساتھ تو 80,000 کے لوگ نکل گئے ہیں، اب تمہارے ساتھ امتحان میں کون کامیاب ہوتا ہے وہ تمہارا ساتھ دے گا۔ اب ان کو امتحان یہ لینا تھا کہ انہوں نے کہا حضرت طالوت نے کہ دیکھو اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ نہر تمہارے لیے آزمائش ہے کہ اس نہر کا پانی تم پی نہیں سکتے۔ میدان جنگ، گرمی، بہت دور سے آئے ہیں چل کر سواریوں میں، اب اللہ کا حکم کیا ہے؟ پیٹ بھر کر، دل بھر کر پانی نہیں پی سکتے، مگر ایک گھٹ پانی پینے کی اجازت ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں سوائے 313 آدمی کے سارے دل بھر کر پی لیے۔ جہاں اللہ کا حکم توڑا جاتا ہے نا، وہاں آدمی کو ہمت، طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ آدمی نافرمانی کرتا ہے اللہ کی تو اس کے اندر سے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس کے اندر کی ہمت، طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اب جب اتنے سارے لوگوں کا امتحان ہوا، سارے کے سارے فیل ہو گئے، کچھ لوگ بچے، اور کتابوں میں لکھا ہے اس ایک چلو پانی کی برکت سے ان کی پیاس بجھ گئی، لیکن یہ لوگ جو بھر بھر کر پی رہے تھے ان کی پیاس پھر بھی نہیں بجھی۔ اللہ پیاس کو بجھاتے نا بھائی، ٹھنڈا پانی پیاس کو بجھاتا ہے نہیں، اللہ وہ قادر ہے، اللہ کو طاقت ہے کہ بھئی ہماری پیاس ایک گھٹ پانی سے بھی بجھ جائے۔ اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو سمندر پی لیں گے تب بھی نہیں بجھے گا۔ اب ان کا امتحان ہوا، امتحان میں کامیاب نہیں اترے، جو ہے اب امتحان میں کامیاب نہیں اترے تو اللہ رب العزت نے اب ان کے لیے ہتھیار ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو ہمارے سے نہیں ہوتا، اب ہم لڑ نہیں سکتے ہیں، اب تم جاؤ تم لڑ لو، ہمارے سے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، اور تم ہماری طاقت کے باہر کی بات ہے کہ لڑائی کرنا اور جو ہے بادشاہ سے لڑنا جھگڑنا، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ جب جالوت بادشاہ سے آمنا سامنا ہوا، لکھا ہے کتابوں میں اسی لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ابا تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے 6 بھائی تھے۔ راستے میں 3 پتھروں نے بات کیا کہ بھئی ہمیں اٹھا لو، تو انہوں نے ان 3 پتھروں کو اٹھا لیا، اور وہی 3 پتھر کام آئے جالوت کو مارنے کے لیے۔ جالوت اتنا دشمن تھا کہ وہ پورا ڈھکا ہوا تھا، کسی طریقے سے بھی اس کو مارنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، سوائے پیشانی کھلا ہوا تھا، اسی پیشانی پر کسی چیز میں رکھ کر انہوں نے ان 3 پتھروں سے وار کیا، تو لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں وہ 3 پتھر اس کے سر کو پھاڑتے ہوئے پیچھے سے نکل گئے۔ یہ کون لوگ تھے؟ جنہوں نے اللہ کے کہنے پر
ایک گھٹ پانی پیا، ان کی پیاس بجھ گئی، اللہ کی مدد اتری، راستے میں پتھروں نے بات کیا، ان پتھروں کو انہوں نے اٹھا لیا، وہی پتھر سے انہوں نے حملہ کیا جالوت پر، تو اب وہ جالوت بادشاہ مر گیا اور وہ گرا، اور اس کے جب ظاہر سی بات ہے جس لشکر کا بادشاہ مر جائے اس لشکر کی ہمت ختم ہو جاتی ہے، بادشاہ کی بلبوتے پر ہی لڑتے ہیں، ہاں تو ان کی ہمت ختم ہو گئی۔ اللہ رب العزت یہی بتاتے ہیں فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ، جب حضرت طالوت نکلے اپنے لشکر کے ساتھ کہا ان اللہ مبتلیکم، اللہ تمہاری آزمائش کر رہے ہیں، بِنَهَرٍ ایک نہر کے ذریعے، تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے ایک نہر کے ذریعے۔ کیا ہے امتحان؟ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي، جو اس میں سے پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں ہے مال کمانے کے کئی راستے ہیں، حلال راستہ بھی ہے، حرام راستہ بھی ہے، اللہ نے بتا دیا حلال راستے سے کماؤ وہ ہمارا ہے، حرام راستہ سے بھی کماتے ہیں دنیا والے، خوب مال جمع کرتے ہیں، وہ اللہ کا خاص بندہ ہو جائے گا، اس مال کو کھانے کے بعد اسے نماز کی توفیق ہوگی نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں فمن شریب منہ، جو اس نہر میں سے پی لے گا پیٹ بھر کر، فلیس منی، وہ ہم میں کا نہیں ہے، ومن لم یطعمہ، جو نہیں پیے گا، فانہ منی، وہ میرا بندہ ہے، الا، ہاں، من اغترف غرفۃ بیدہ، جو چلو بھر پانی پی لے اپنے ہاتھ سے، یہ نہیں کہا کہ گلاس سے آدھا گلاس پانی، نہیں، اپنے ہاتھ سے جو چلو بھر پانی، ایک چلو پی سکتے ہیں، اتنے میں کتنا پانی آئے گا؟ ایک گھٹ دو گھٹ آئے گا، اس سے زیادہ تو نہیں۔ اللہ فرماتے فشربوا منہ، سارے کے ساروں نے پی لیا، الا قلیلا منہم، مگر ان میں کے جو تھوڑے تھے جنہوں نے اللہ کی بات سنی تھی، ان کی تعداد تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے 313 تھے، انہوں نے کتنا پیا؟ ایک چلو پانی پیا، الا قلیلا منہم فلما جاوزہ، جب پار ہوا طالوت اور ایمان والے، ہاں جب پار ہوئے، سمجھ رہے؟ اب جب پار ہوئے اس علاقے سے، وہاں سے نکلے تو آگے بڑھے، کون؟ حضرت طالوت بھی اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے، جو لوگ تھے وہ بھی۔ تو اب ان لوگوں نے کہا، جو ایمان والے تھے لیکن اللہ کے حکم کو چھوڑ کر انہوں نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا تھا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج ہمارے لیے جالوت سے اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں رہی، سمجھ رہے ہیں؟ ہمت ختم ہو گئی۔ اللہ کی نافرمانی آتی ہے تب آدمی کی ہمت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارتا ہے، دشمن کے دل میں اس کا رعب پڑتا ہے۔ جب آدمی اللہ کی منمانی کی زندگی گزار کر اللہ کے حکم کو توڑتا ہے تو دشمن کے دل سے بھی اس کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، الٹا دشمن کا ڈر اس کے دل میں آ جاتا ہے، یہ ڈر گئے، کیا کہا؟ آج ہمارے لیے کوئی طاقت، ہماری ہمت ہی نہیں ہے، جالوت سے اور اس کے لشکر سے، بڑی طاقت والے ہیں، ان کے پاس مال ہے، بڑی لشکر ہے، گھوڑے پر آئے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، دنیا بھر کی باتیں کرنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یظنون، جن کا یہ گمان اور خیال تھا، انہم ملاقو اللہ، کہ وہ ایک نہ ایک دن اللہ سے مر کر ملنے والے ہیں، ایک نہ ایک دن مرنے کے بعد کس سے ملیں گے؟ اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کے سامنا ہوگا۔ تو انہوں نے کیا کہا ان لوگوں سے؟ تم جالوت کو، جالوت کے لشکر کو دیکھتے ہو کہ اتنی بڑی لشکر ہے، اتنی بڑی جماعت ہے، ان کے پاس جو ہے لڑنے کی چیزیں ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ان لوگوں نے کہا جو اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے کہا کتنی مرتبہ تھوڑی سی جماعت کامیاب ہو جاتی ہے، غالب ہو جاتی ہے، فئۃن کثیرۃن، ایک بڑی لشکر پر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی سی جماعت ایک بڑے لشکر پر کامیابی حاصل کر لیا۔ میدان بدر میں ہوا، صحابہ کتنے تھے؟ 313 تھے، کافر کتنے تھے؟ 3000 کی تعداد میں تھے، 10 اتنا زیادہ تھے، لیکن اللہ نے کامیاب کر کے دکھایا۔
انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی مرتبہ ایسا ہوا، بارہا ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی سی جماعت غالب ہو گئی، یعنی جیت گئی، فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ایک بڑی جماعت پر اللہ کے، اللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے غم میں پریشانی میں آدمی کسی کو نہ بتائے، اللہ ہر حال میں اللہ کے حکم پر جمنے والا اصل میں صبر کرنے والا ہے۔ صبر کرنے والا کون ہے؟ ہر حال میں صبر کرنا، ہر حال میں دین پر جمنا۔ یہ نہیں کہ بھئی غم میں پریشانی میں آدمی چپ چاپ بیٹھ جائے، نہیں، غم میں بھی ایسے ہی اللہ کے دین پر جمع رہے جیسے وہ اچھی حالت میں اللہ کے دین پر جم کر رہتا ہے، ایسے ہی اس میں بھی کیا ہے، مصیبت کے دنوں میں، تکلیف کے زمانے میں بھی جم کر رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت، اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت کس کے ساتھ ہیں؟ صبر کرنے والے کے ساتھ ہیں۔ اب قرآن آگے بیان کرتا ہے، اب یہ جو نہر آیا تھا، یہ نہر کہاں تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے یہ نہر اردن، جارڈن جسے کہتے ہیں، فلسطین، پہلے زمانے میں پورا ایک علاقہ تھا۔ اس زمانے کا ملک شام، آج 5 کنٹری ہیں، اس سے پہلے میں بولا بھی ہوں، اس زمانے کا ملک شام آج 5 کنٹری میں ڈیوائیڈڈ ہو گئے ہیں، 5 کنٹریز۔ نمبر 1 سیریا جسے ملک شام کہا جاتا تھا، نمبر 2 فلسطین جسے بیت المقدس جہاں پر ہے، نمبر 3 اسرائیل، نمبر 4 لبنان، نمبر 5 جارڈن جسے اردن کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے وہ نہر جہاں پر یہ لوگ پانی پیا تھا، اس نہر کا نام نہر الشریعہ تھا۔ وہ نہر اردن اور فلسطین کے بیچ میں بہنے والی نہر تھی۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ، اب جب یہ لوگ آمنا سامنا ہوئے جالوت کے اور اس کے لشکر کے، مسلمان ادھر اور ادھر کون ہے؟ ظالم بادشاہ جالوت اور اس کا لشکر ہے۔ انہوں نے کہا، مسلمانوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا، اے رب ہمارے اوپر، ہمارے دلوں میں صبر ڈال دیجئے، ہمارے دلوں پر صبر ڈال دیجئے۔ کیا مطلب؟ ہمیں جمع دیجئے، لڑنا ہے، دشمن کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو ہمارے پیروں کو ہمیں کیا کر دیجئے، ہماری ہمت پیدا کیجئے ہمارے اندر کہ بھئی کسی بھی حال میں لڑنا ہے اور کامیاب ہونا ہے۔ افرغ علینا صبرا، ہمارے دلوں میں صبر ڈال دیجئے، وثبت اقدامنا، اور جمائے رکھیے ہمارے پیروں کو، ہم بھاگ نہ جائیں، اے اللہ آپ کی مدد چاہیے۔ وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کامیاب کیجئے ان کافروں پر، کافر قوموں پر ہمیں کامیابی نصیب کیجئے۔ یہ دعا کر رہے ہیں کون؟ حضرت طالوت علیہ السلام اور ان کے لشکر۔ میں نے کہا نا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ابا بھی تھے۔ اب حضرت طالوت کو ان کی ضرورت تھی، کس کی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہیں چھوڑ دیے تھے، بقیہ انہوں نے بلا کر بھیجا، کون؟ بادشاہ جو تھے طالوت، انہوں نے بلا کر بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ابا آئے اپنے بیٹوں کو لے کر، 5 بیٹوں کو لے کر آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بھئی کون ہے؟ داؤد کہاں ہے؟ داؤد نہیں ہے، ان کو بلاؤ۔ انہوں نے بلائے گئے، ان سے کہا کہ بھئی تمہیں مارنا ہے جالوت کو، کیا کرنا ہے تم کو؟ تم اٹیک کرو گے۔ داؤد جو نبی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام جو نبی ہیں، اب اللہ رب العزت طالوت سے اس بادشاہت کو اور نبوت کو ادھر منتقل کر رہے ہیں، کدھر؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ ان کے اتنے سارے بھائیوں میں سے ان کو چنا، بلا کر کہنے لگے کہ دیکھو تم لڑو گے اور تم قتل کرو گے، سمجھ رہے ہیں؟ اب جب لڑائی ہوئی تو جالوت اکیلا نکل کر کہا میں بڑا طاقتور ہوں، میں اکیلا کافی ہوں تم سب کو مارنے کے لیے۔ کتنے تھے وہ لوگ؟ کتنے تھے؟ 313 تھے، صرف 313 تھے، بقیہ 80,000 میں سے سارے کے سارے پانی پی کر ان کی ہمت ختم ہو گئی، وہ چلے گئے۔ اب ان کو بلا کر انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو، جو حضرت داؤد علیہ السلام چونکہ پستہ قد تھے، نہیں بلکہ قد اور تھے، لمبے تھے حضرت داؤد علیہ السلام، ان کو روک لیا، جبکہ ان کو وہ بکریاں چرا رہے تھے، ان کو بلایا۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے بھی ان کو بلایا اور پوچھا تم جالوت کو مارو گے، جو دشمن ہے اس کو تم مارو گے
پھر جالوت کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ماروں گا. اور وہ 3 پتھر جو میں نے کہا وہ 3 پتھر لا کر ان کے بتاتے ہیں اس زمانے میں پتھر رکھ کر پھینکنے کا جو آلہ ہوتا تھا اس کا نام تھا فلاخن. اس فلاخن میں 3 پتھر رکھ کر انہوں نے چلایا, جالوت کے پیشانی پر لگا اور جو ہے پورا بدن جسم جو ہے اس کا لوہے سے ڈھکا ہوا تھا. لیکن اللہ موت کا سبب بناتے ہیں تو مارنا ہو تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور وہ پتھر اس کے پیشانی پر لگا, پورا جسم ڈھکا ہوا تھا. وہ تینوں پتھر پار ہو کر اس کے پیچھے سے نکل گیا. اللہ فرماتے ہیں فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ, وہ سارے کے سارے شکست کھا گئے مومنوں نے. فَهَزَمُوهُمْ, ان کو ہرا دیا, ان کو شکست دی مسلمانوں نے, مومنوں نے, بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کی مدد سے, اللہ کے حکم سے. سمجھ رہے ہیں؟ اب اللہ فرماتے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ, اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو. سمجھ رہے ہیں وہ سارا قصہ, پتھر رکھ کر جو مارے. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ, اور اللہ رب العزت نے بادشاہت اور حکمت اور علم و حکمت اور بادشاہت اللہ نے ان کو دے دی. کن کو؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو. اس کے بعد وہ بادشاہ بنائے گئے, وہ نبی بنائے گئے. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ, اور اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھایا جو اللہ رب العزت کو مرضی تھی. ایک نبی کے اندر, ایک بادشاہ کے اندر نبی پلس بادشاہ. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نبی پلس بادشاہ. اب نبی پلس بادشاہ کو کیا کیا چاہیے, کتنا علم چاہیے, کتنا تجربہ, کیپیسٹی, سارے کا سارا اللہ نے سکھا دیا. اللہ رب العزت آگے ایک بات بتاتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ, اگر اللہ رب العزت دفع نہیں کرتا ایک کو دوسرے سے. سمجھ رہے ہیں؟ ان کافروں کو دفع کیا مسلمانوں کے ذریعے سے. اگر ایسا نہیں ہوتا, ہمیشہ ظالموں کو ہی طاقت ملتی, تو کیا ہوتا؟ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ, تو یہ لوگ زمین میں فتنہ, فساد, ہنگامہ, خون خرابہ کرتے رہ جاتے. تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے, ظالم کا ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کیا کرتے ہیں؟ ایک کو رکھ کر دوسرے کو دفع کرتے ہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ, اللہ رب العزت بہت مہربان ہے دنیا والوں پر, دنیا کے لوگوں پر. اللہ رب العزت بڑے مہربان ہیں اور اللہ رب العزت مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں. ایک آیت بچ گئی ہے, انشاءاللہ ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر اگلی مجلس میں ہوگی. اس ایک آیت کے بعد 2 پارے مکمل ہو جائیں گے الحمدللہ. اس کے بعد آگے دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت کہی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے, ہمیں بھی ہمت اور حوصلہ نصیب فرمائے. آج مسلمان کیوں ڈرے ہوئے ہیں, کیوں ہمت ان کی چلی گئی ہے؟ سب سے بڑی چیز اللہ کی نافرمانی ہوتا ہے. اللہ سے جو نافرمانی آدمی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے اندر سے ہمت ختم کر دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہمت ختم کر دیتے ہیں. پچھلے زمانوں میں لوگ اللہ کو ڈر کر چلتے تھے, سچے لوگ تھے, تو ان کی ایک عزت, ان کا ایک مقام غیروں کے دلوں میں بھی تھا. آج کیا ہے؟ آج اللہ کی نافرمانی اتنی ہو گئی, لوگ اللہ کے دین سے اتنے دور ہو گئے کہ گناہوں کی نحوست آنے کی وجہ سے دل میں ڈر پیدا ہو گیا. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر پیدا ہو گیا. ہر معمولی چیز سے ڈرنے لگے آج کے مسلمان. پہلے کے لوگ کیا تھے؟ سب سے بڑی چیز اس زمانے میں کمائیاں پاک نہیں ہیں. اکثر لوگ سود میں ڈوبے ہوئے ہیں. بینک کا لون فائنانس, پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں. کوشش ہی نہیں کرتے. جو مال بیچ کر, جو مال اللہ نے پہلے دیا ہے, مال بیچ دیں گے اس نیت سے کہ بھئی اپنی ضرورت میں کام لانی. 5 لاکھ کا مال لے جا کر 3 لاکھ کا کیا لیتے؟ بینک سے پیسے لیتے. اب کیوں نہیں ایسا ہو سکتا کہ تمہیں 5 لاکھ کا مال بیچ دو, 3 لاکھ تمہیں اپنے واسطے یوز کر لو, 2 لاکھ کا زیور لے کر الٹا گھر والی کو دے دو. یہ بول دو کہ بھئی 2 لاکھ کا میں زیور لے کر دیا ہوں, بچت کا 3 لاکھ میں کما کر پھر دوں گا. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ بھئی میں بیچ دیا تو کیسے خریدوں گا. یہ بھروسہ نہیں, اللہ پر یہ بھروسہ نہیں ہوتا کہ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے حرام سے بچیں گے, حلال کی طرف جائیں گے, اللہ برکت دیں گے. یہ یقین نہیں ہوتا. کھانا پاک نہیں جس کی وجہ سے
عبادت میں جان نہیں، عمل میں جان نہیں، دعاؤں میں جان نہیں، نمازوں میں جان نہیں، اللہ کی مدد نہیں اترتی ہے، مسلمان پریشان ہے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو حلال روزی مقدر فرمائے، حرام کے دانے دانے سے بچائے۔